کہ عام طور سے لوگ پوسٹر شائع کرتے ہیں تو اس میں کسی بڑی شخصیات کا نام دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بنیاد پر آ جائیں۔ ہمارے یہاں کسی کا نام نہیں ہوتا، نہ بڑی شخصیت کا نہ چھوٹی شخصیت کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ مدرسے کی محبت کی وجہ سے آتے ہیں، کسی ایسے شخص کی بنیاد پر نہیں آتے کہ جو بڑا یا چھوٹا۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ پورے علاقے کے لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں سے کوئی پیغام اس بحرانی عالم میں، جہاں اس وقت ہر طرح کی اضطراب اور بے چینی میں ہر مسلمان کا ذہن ہے، کیا کریں؟ ابھی 2 دن پہلے کچھ حضرات پڑھے لکھے ذمہ دار دوسرے ضلع کے بھی تھے، تو بات ہو رہی تھی کہ سماج کہاں چلا گیا، ہم کیسے عزت حاصل کریں۔ یہ اولاد جس کو قرآن کریم نے آزمائش اور امتحان بتایا ہے کہ یہ دولت ضرور ہے، مال بھی دولت ہے، اولاد بھی دولت ہے، اور دونوں کے سلسلے میں قرآن کریم نے کہا کہ تمہاری آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ اس وقت کے اندر جو اولاد سب سے بڑی ہماری زندگی کا سہارا بنتی ہے، اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اس اولاد کی اصلاح کیسے ہو؟ ہم سب یہاں موجود ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ آج ہماری یہ نسل کیا مسلمان ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے اپنے بزرگوں کو ہم کہتے جاہل تھے، ان پڑھ کے۔ عام طور سے علی گڑھ وغیرہ میٹنگ میں شریک ہوا تو ایک ڈاکٹر صاحب اپنا قصہ سنا رہے تھے، یونیورسٹی کی بات کہہ رہا ہوں۔ زمیندارانہ گھر کے تھے، اپنی دادی کو کہہ رہے تھے بیچاری جاہل تھی، اور ایک قصہ سنا، موقع نہیں اس کا۔ تو میں نے اس پر کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جنہیں آپ جاہل کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو مسلمان رکھا۔ ہم سب یہاں موجود ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان پڑھ کے، مگر کوئی مثال آپ حضرات پورے علاقے میں نہیں دے سکتے کہ وہ مرتد ہو گیا ہو کوئی۔ آج ہم سب یہاں موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے، وہ پڑھے ان پڑھے جو چاہے تھے، ایک مثال نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کی نسل میں سے کوئی مرتد اور ایمان سے نکل جاؤ۔ آج ہم سب پڑھے لکھے ہیں، علم کا دور دورہ ہے، کتنے لوگوں کو ہم مسلمان رکھ پا رہے ہیں، کتنے لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، خبر ہے کچھ؟ تو وہ تمہارے اعلیٰ اجداد ہمارے جو بیچارے ان پڑھ تھے، ان کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے اولاد ایک بھی مرتد نہیں ہوئی ہے، اور ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد کو ہم مسلمان نہیں رکھ پا رہے۔ آپ جلسے میں آئے، مجھے یہ بتاؤ کہ سماج میں ان کا سدھار کیسے ہو؟ مجھ سے سوال کیا پرسو کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کس طرح سے سدھار ہو، بگاڑ ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 طرح کی ہماری اولاد ہے۔ ایک اولاد وہ ہے جو ہمارے زیر نگرانی ہے، ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک وہ اولاد ہے کہ جو ہمارے دائرہ عمل اور دائرہ اختیار سے نکل چکی،
ہم لاکھ کوشش کریں، تعویذ گنڈے کرا لو، سمجھا لو، ماں باپ تنبیہ کر لو، تنبیہ کرنے کے بعد گھر سے نکلیں گے ماں باپ روتے پھریں گے، وہ اولاد ہمارے قبضے سے نکل چکے۔ مگر آپ سب ایمانداری سے بتائیں کہ جو ہماری نسل اور ہماری اولاد آج اللہ کے باغی، شراب اور جوئے کے عادی، گناہ کبیرہ کرنے میں بے خوف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ کس نے بنایا انہیں اس حالت میں نے اور آپ نے بنایا۔ جب اس کی عمر 5 سال بچپنے سے لے کر کے 12-13 سال تک ماں اور باپ کے پاس رہا ہے، اس ماں باپ نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کی تربیت نہیں کی، نہ نگرانی کی، زمانے کے حوالے کر دیا، موبائل کے حوالے کر دیا، وہ نکل گیا۔ اب لاکھ درجے سمجھاؤ، روزانہ کچھ نہ کچھ قصے آتے رہتے ہیں۔ باپ نے ڈال دیا چلے گئے، باپ نے ڈاک دیا پھانسی لگا لی، عجیب عجیب معاملات ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس 2 طرح کی نسل ہے۔ ایک نسل تو وہ ہے کہ سمجھانا بجھانا کرتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ اصلاح کر دے۔ دوسری ہمارے پاس ہماری وہ نسل ہے کہ جو بچپنے سے لے کر 12-13 سال تک ہمارے پاس ہے، اور ہم چاہے تو ہر طرح سے اس کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ عہد کر کے جائیں یہاں سے، آپ سب کی ذمہ داری چھوڑ دیجیے، آپ اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیجیے۔ عہد کر کے جائیں جتنے باپ بیٹھے ہیں گے کہ میرا بیٹا اسکول مدرسے سے آنے کے بعد کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک یہ گلی کوچوں میں پھرتا ہے، موبائل ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، ادھر ادھر کے فکرے کستا پھرتا، کہاں پھرتا ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو جو ان کے پاس ایسے بچے ہیں وہ عہد کر کے جائیں کہ ہم سب مل کر کے کوشش کریں گے کہ اپنا وہ چھوٹا سا بچہ جس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور ہماری محنت سے وہ نیک اور صالح بن سکتا ہے، اس کا عزم کریں گے۔ وہ نسل جو 13 سال سے نکل گئی وہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گی۔ اب اس سے نیچے نیچے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ عزم کر لیا، پورے علاقے نے عزم کر لیا، گاؤں نے عزم کر لیا اور سچی محبت اولاد سے کر لی، تو چند سالوں کے بعد آپ کے معاشرے میں اصلاح اور انقلاب آئے گا، جلدی نہیں آئے گا۔ اس کے اعداد و شمار آپ نکالیں تو کم از کم 10-5 سال تو لگیں گے، جس کی وجہ سے سدھار ہو جائے گا۔ پھر روزمرہ کے معاملات جو آ رہے ہیں، گھریلو زندگی بیٹھ نہیں، سب مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ گھریلو زندگی کے اندر ماں اور باپ کیسی سکون کی زندگی گزار رہے مجھے نہیں بتا سکیں گے آپ۔ گھر کے معاملات میں چچا اور دوسرے رشتوں کے درمیان میں عام جو شکایتیں ہیں وہ آپ کا دل جانتا ہے، سب لوگوں کو پتا کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ آئے ہیں، اصلاح کی نیت سے آئے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم صاحب اولاد ہیں، اپنے بچوں کی گلی کوچوں میں پھرنے کی نگرانی کریں گے، ہر بچے کو تعلیم سے وابستہ کرائیں گے۔ میں تو یہاں دیکھتا ہوں رات کے 11 بجے تک، کبھی کبھی زیادہ بھی بج جاتے ہیں، بچے پھر رہے ہیں اور وہ لا یعنی باتیں اور فحش باتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے ان کی زبان کے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی۔ قصور ماں کا، قصور باپ کا ہے۔ تمہارا لخت جگر مغرب لے کر رات کے 11-10 بجے تک ہے، کہاں ہے؟ تم نے سوچا اس کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ مدرسہ مکتب اسکول میں بھیج دیا 6 گھنٹے کے لیے، باقی تو 18 گھنٹے آپ کے پاس ہے، وہ اس کی بربادی کا ذریعہ آپ ہیں۔ اور قرآن کریم تو بہت سخت بھی فرماتا ہے ایسے باپ کے لیے
آپ طے کر لیں، یقین کر لیں کہ ظلم ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، بگاڑ ہم رہے ہیں اپنی اولاد کو، لاپرواہی بے پناہ کر رکھی ہے۔ کسی غیر مسلم گاؤں میں جا کر نہیں دکھا سکتے کہ گلی کوچوں کے اندر اس طرح کے فواحشات اور گالیاں گلوچ کرتے پھرتے ہیں۔ تعلیم تعلیم تعلیم، ہمارے یہاں گالی گالی گالی، کتنا فرق ہو گیا۔ ترقی کیسے ہوگی؟ سماج کیسے سدھرے گا؟ ہر آدمی کہتا ہے کیا کریں سماج بگڑ گیا، کیا کریں سماج بگڑ گیا۔ سماج تو ہم خود بگاڑ رہے ہیں میرے بھائی۔ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کر لو، سماج سدھر جائے گا۔ اپنے اپنے بچوں کی نگرانی کرو۔ کہاں رہتا ہے؟ آپ نے 10-11 سال اس بچے کی نگرانی کر لی، انشاءاللہ وہ بھی نیک ہوگا، تمہاری نیک نامی ہوگی، برائی سے بچے گا۔ نہیں تو میرے بھائی اگر یہی حالت رہی تو 10-15 سال کے بعد ابھی کچھ عزت محفوظ بھی ہے، 10-15 سال کے سامنے تمہاری بھی عزت محفوظ نہیں رہی۔ حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو میری گزارش یہ تھی آپ سے، دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کا ادارہ ہے، مرکزی ادارہ ہے، محبت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، محبت کے درجات بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کا جو آدمی ہو اسی طرح کی محبت انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گی۔ لیکن صورت یہ بن پا رہی ہے کہ پہلے سے جو مدرسوں کا تعاون چلا آ رہا ہے، بھئی کتنی رسید تھی؟ 5000 کی، بھئی اب کا تو معاملہ نہیں ہے، 5 کی کاٹ دو۔ مولوی صاحب یا بیچارہ کوئی مدرسے کا ہمدرد کوچ ہے، بھئی زیادہ کرا لے، بھئی بہت نہیں، 5 کی کاٹ دو۔ وہ 5 ہی کی چلی آ رہی ہے، مگر وہ اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جس طرح میرے گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں تو مدرسے کے بھی تو اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ گرانی کا دور ہے، گوشت آیا کرتا تھا 50 روپے، 45 کلو، 30 کلو، اس طرح سے۔ اب ایک تو ملنا مشکل، دوسرے اگر کچھ ملے بھی تو 220 روپے کلو، جس کے اندر کچھ چھیچڑے کچھ ہڈی۔ یہ سارے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش پورے علاقے کے لوگوں سے ہے کہ اس وقت صورتحال خراب ہے۔ سب سے اس وقت گلے کی ہڈی یہ مدرسے ہیں۔ بنیادی اعتبار سے آزادی کے بعد جو کچھ ہو سکتا تھا سب ہوا، فساد ہوئے، قتل و غارت گری ہوئے، جائیداد جلی پھوکی، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایمانی طاقت بڑھتی رہی اور کم نہیں ہوا۔ پوری باطل طاقت سوچنے پر مجبور ہے کہ ان تمام ہونے کے باوجود بے عمل مسلمان تو ہے، لیکن عقیدہ اس کا مضبوط ہے، اپنے ایمان کو چھوڑنے والا تیار نہیں۔ بھوک ہے، سب کچھ ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کا نقطۂ نظر یہ مدرسہ۔ اسرائیل میں ٹریننگ دی گئی ہے اسی بنیاد پر کہ اس نقطۂ نظر کو دیکھیں کہ مسلمان ہے کیوں۔ یہ سب مدرسہ ہے۔ ہم لوگ جب امریکہ گئے تھے یہی موضوع تھا، اسی موضوع کے لیے ہم امریکہ گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر یہی بات ہوئی، وہاں کے پارلیمنٹ میں ہماری میٹنگ ہوئی تو یہی بات ہوئی۔ یہ مدرسے بنیاد ہیں۔ مکتب کی زندگی کو پورا ہندوستان میں دانشور مانتے ہیں کہ بنیاد یہ ہے، اور اس بنیاد کو کھوکھلا کرنے پر باطل طاقتوں نے پورے زور لگا رکھے ہیں، چاہے وہ حکومت کی سطح پر ہو یا دوسری بنیاد پر۔ اب آپ فیصلہ کریں، یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں کہ ان مدارس کی دیکھ ریکھ جو ہماری بنیاد ہے حقیقت کے اعتبار سے، یہ اہم ہے یا اس کے علاوہ دوسری چیز اہم ہے؟ جبکہ پوری باطل طاقتیں اس کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی آمدنی پر، ان کے معاملات پر، چھوٹی چیزوں پر، ان مدارس کی بے کنی پر، ان کو پھنسانے پر لگی ہوئی۔ اسی لیے یہ مدرسے بنیاد ہے۔
اور ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ سے، گرچہ کڑوی لگے، مدرسے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ گلی کوچوں پر ہونے چاہیے، محلے میں ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن آج بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ میں مستعفی ہو کر کے چلا گیا اپنے گھر، مجھے کوئی کاروبار نہیں ہے، مدرسے کی بنیاد رکھیں گے، اپنے ایک دو آدمی کو ملا لیا، 2 کمروں کی اینٹ رکھ کے مدرسہ بنا لیا، جامعہ اس کا نام رکھ دیا۔ اس محلے کے غریب بچے بھی مستحق ہے کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرو، ان کی خبر نہیں ہے۔ 5-4 چھوٹے چھوٹے بچے لا کر کے پڑھنے کے لیے، زکوٰۃ اور صرف حلال کرنے کے لیے انہیں رکھ لیا۔ 2-4 مہینے وہ بچے رہے، پھر چلے گئے، پھر وہی رہا۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے اس علاقے کے اندر جو دینی مدرسے بنے ہوئے وہ کافی ہیں، اللہ کا فضل ہے، دینی ضرورت کو پورا کرے گی انشاءاللہ، ہو رہا ہے، نئے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب انتظام کرو ہر ایک گاؤں والے۔ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہماری بچی اور بچوں کی تعلیم کا، جو اسی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلا تعلیم کے زندہ رہنا مشکل، اب تو مزدوری بھی بغیر ہائی اسکور انٹر کے نہیں مل پا رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہاں رکھتے انتظام نہیں ہوتا، بچے ہماری باہر جا رہی ہیں۔ باہر کی زندگی کا اگر نقشہ آپ حضرات کے سامنے ہو تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ نیند حرام ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے ان بچوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام کرو، 8ویں تک بناؤ، 10ویں تک بناؤ، انٹر بناؤ، اپنے ماحول میں اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مرتد نہ ہو، ہماری بیٹی مرتد نہ ہو، ایمان پر باقی رہے، اس کی عزت و ناموس محفوظ ہو، اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا انتظام کرنا ہوگا، اس پر آپ کو سوچنا پڑے گا، ورنہ تو میرے بھائی 10-15 سال کے بعد میں یہ ہمارے معصوم بچی اور بچیاں تمہاری قبروں پر تھوکیں گے، نام نہیں لیں گے، احسان کے ساتھ یاد نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے ہمارے ماں باپ نے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی باپ نے جائیداد چھوڑی اور اولاد کو جاہل رکھا، وہ باپ اپنے اولاد کے ساتھ ظلم کر رہا، احسان نہیں کر رہا۔ جائیداد کا کیا ہے؟ تقسیم ہو رہی ہے، چھین رہے ہیں، قدر و غارت گری ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے بچے کو علم نہیں دیا، ہندوستان میں آنے والے وقت میں وہ بھکاری ہوگا، ہندوستان کا دوسرا شہری ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ ہر آدمی اپنے بچے کی نگرانی کرے گا، اپنی بیوی سے کہے گا کہ مغرب کے بعد بتا کہاں میرا بیٹا، کہاں میری بیٹی، تعلیم پہ لگاؤ، ان کی نگرانی کرو، گلی کوچوں کو چور کرنے کے لیے مت بھیجو، بگڑ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، خیال نہیں آتا، یا میرا لخت جگر جس کی وجہ سے ساری زندگی کو ترک کر رہا ہوں، حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہا ہوں، اور وہ میرے سامنے برباد ہو رہا، اخلاق بگڑ رہے ہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، موبائل پر لگا ہوا ہے۔ مجھے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنے گاؤں میں یہ اعلان سنتا ہوں کہ فلاں موقع پر کیمپ لگا ہوا ہے اور اتنا سم اتنے میں مل رہا ہے، اتنے میں ہو رہا ہے۔ سم کا نام سنتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا دماغ کھل جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ وارے مسلمانوں، یہ ہمارے بچے جنہیں اس واحیات چیز سے بچانا چاہیے، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، بچوں کو بتایا جا رہا ہے وہاں سے سم خریدو، اتنا سستا آئے گا، اتنا کام آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈانٹتے، منع کرتے کہ ایسی چیز بتلاؤ۔ کہیں غیر مسلم گاؤں میں مجھے ریکارڈ دکھا دیں آپ کہ اگر اس طرح کا اعلان وہاں ہوتے ہوں، ہمارے یہاں ہوں گے، مسلمانوں میں ہوں گے۔ میرے بھائی اس سے تو بچاؤ نا، ساری تباہی تو اس موبائل سے ہی آئی ہے۔
ہر گھر کے اندر آئی ہے۔ ایسے ایسے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں، گاؤں کے آتے ہیں میرے سامنے۔ آج مجمع عام میں کہہ رہا ہوں، 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ہے، لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے، شوہر کے یہاں جا چکی ہے، دوپہر کا وقت ہے، میں باہر سے آیا ہوں، پریشان تھا، ماں باپ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کیا بات؟ ہمارا خبر نہیں کہ ہماری بچی کا نکاح بھی ہو چکا، شوہر کے یہاں ہوا ہے، اور ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور تو اللہ کا کرم یہ ہوا، اس کیس کو میں نے لیا، ان کی عزت کو باقی رکھا، ان سے بھی وعدہ لیا کہ تم کچھ نہیں کرو گے۔ دلی کا ایک قصہ ہے میرے بھائی، جس کا قصہ تھا وہ ان کا باپ میرے یہاں پڑھ کے گیا تھا، آگرے میں امام تھا، میں نے بلا کر کے 1 مہینہ اس مسجد گھر کا رہا میرا، اور پھر اس بچی کا نکاح ہوا، سب شریک ہوئے، میں بھی شریک ہوا۔ کیا تک بتائیں کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ توجہ کریں، غور کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں۔ آپ کے اس مدرسے کا ایک وقت تھا کہ 12,000 سال کا خرچ تھا، آج اللہ کا فضل ہے، اس مرتبہ 1 سال کا خرچ جو آپ کے مدرسے کا ہے 1,62,00,000 ہے، جس میں تعمیر بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بھائی رتو پورا گیا کہ تو ہم تو 5 دیا کریں، بیٹھ والے کے بعد گئے جی ہوا ہی نہیں کچھ، ہے مجبوری ہے، میں مانتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں میل کی وجہ سے جو بیچارے کاشتکار ہیں انہیں پیسہ ہی نہیں ملتا، وقت پر تھوڑا تھوڑا ملتا، کھا لیتے ہیں، لیکن ضرورت بڑھ گئی ہے، اس ضرورت کی بنیاد پر اپنا دل بھی بڑھائیے، اپنی امداد بھی بڑھائیے۔ آپ کے اس مدرسے کا تنخواہ کا خرچ معمولی تنخواہیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، پورے اسٹاف کی 5.5 لاکھ روپے، ہر ماہ مدرسین کی تنخواہ، اسٹاف کی تنخواہ جو ہے 5.5 لاکھ روپے۔ اب ذرا سا آپ پورے علاقے کے لوگ موجود ہیں، غلہ دینے میں، امداد کرنے میں، آپ کا مرکزی ادارہ ہے، اسے تھوڑا سا اپنی امداد کو اور محبت کو بڑھائیے، تھوڑا سا اس پر خیال رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز جو دینی ادارے اللہ کے بھروسے پر چلتے ہیں، یہ گاؤں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، یہ مدرسہ سب کا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے اس مدرسے کی شہرت ملک نہیں بیرون ملک بھی ہے، بین الاقوامی سطح پر منتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پرسوں ایک صاحب دلی میں فون کر رہے تھے کہ میں افریقہ میں فلاں جگہ تھا، تو میں نے غیر کا نام لیا تو 3 لوگ مل گئے کہ ہم وہاں پڑھ کے آئے۔ تو کہیں بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ اجنبی نہیں رہیں گے، پورا علاقہ اجنبی نہیں رہے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مدرسے سے محبت تنہا باتوں سے نہیں، عملی اعتبار سے، یہ ادارہ دینی ہے، اس دینی ادارے کے اندر اپنا بھی ماحول بدلنا ہے اور اپنی امداد کا بھی ماحول بدلنا ہے، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل صالح کی توفیق دے، مگر یہ عہد کر کے جائیں آپ حضرات کہ اپنے اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے، گلی کوچوں میں نہیں پھرنے دیں گے، انہیں مغرب سے لے کر عشاء تک جب تک تو وہاں تک رکھیں گے۔ آپ ایسا کر لیں گے 2-4 سال کے اندر حالات ہر گاؤں کے بدلتے نظر آ جائے گی۔ اس لیے آپ عہد کریں گے آپ حضرات، یہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو احساس ہے یا نہیں ہے؟ ہماری اولاد بگڑ رہی، اس کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، آواز سے بتاؤ، ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار مجھے بتایا، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے نوجوانوں، یہ ذمہ داری بگاڑ کی کس نے پیدا کی؟ اس کا بگاڑ کا پیدا کرنے والا باپ ہے، اس بگاڑ کو بنانے والی ماں ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں، جب تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری بات مانتے ہیں۔ اس کا اپنا آزاد چھوڑ رکھا تھا گلی کوچوں میں، واہیات چیزوں میں، غلط قسم کی سوسائٹی میں۔ آج تمہارا موقع ہے، تمہاری بات بھی مانے گا، تمہارا حکم بھی مانے گا، آپ اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم تو زمین کے نیچے ہوں گے، لیکن 10 سال کے بعد آپ اندازہ کر لیں گے کہ ہمارے سماج میں کتنی تبدیلی آئی ہے اور ماں باپ کے ماننے والے ہماری کتنی اولاد بنی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے انتہائی ادب